بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوف ٹاک ود ایاز خان ایٹ عوامی پریس کلب رجسٹرڈ حویلی لکھا۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بہت شکریہ، آپ ہمیں لائک کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، آپ ہمیں شیئر کرتے ہیں، اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں، آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ پیارے ناظرین، انسان جب دنیا میں آتا ہے یہ 4-5 سال کی عمر میں بولنا سیکھ جاتا ہے، لیکن کب بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کہاں پہ بولنا ہے، کہاں پہ نہیں بولنا، یہ سیکھنے کے لیے انسان کو پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گیا تو وہاں پہ اسے ایک کھوپڑی ملی اور وہ اس سے باتیں کرنے لگ گئی۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تمہیں یہاں کون لایا؟ تو کھوپڑی نے کہا کہ مجھے میری زبان۔ یہ شخص شام کو واپس گھر آ گیا، اگلے دن بادشاہ کے پاس چلا گیا، اسے کہتا کہ میں نے جنگل میں ایک کھوپڑی دیکھی ہے جو کہ باتیں کرتی ہے۔ بادشاہ کو اس کی بات پہ یقین نہ آیا، ایک کھوپڑی کیسے باتیں کر سکتی ہے، کیسے بول سکتی ہے؟ یہ اس کو بار بار یقین دلاتا رہا۔ آخر بادشاہ نے اس کے ساتھ 2 گارڈز بھیج دیے اور ان کو یہ کہا کہ جنگل میں جائیں اس کے ساتھ، اگر وہ کھوپڑی باتیں کرتی ہو تو اس کو یہاں پہ دربار میں لے آئیے گا، اور اگر نہ باتیں کرتی ہو اس کی کھوپڑی وہیں پہ اتار دیجیے گا۔ یہ لوگ دوبارہ جنگل میں چلے گئے، وہاں پھرتے رہے، تلاش کرتے رہے، شام کو انہیں کھوپڑی مل گئی۔ یہ اس کے ساتھ مخاطب ہوا اور اس کو بار بار کہتا رہا کہ آپ میرے ساتھ بات کریں، بات کریں۔ اس کھوپڑی نے کوئی بات نہ کی، یہ شخص جھوٹا ثابت ہوا، اور جو بادشاہ سلامت کے جو گارڈ تھے انہوں نے اس کی کھوپڑی اتار دی۔ جب اس کی کھوپڑی اترتی ہے تو اس کی کھوپڑی سے وہ کھوپڑی مخاطب ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ بتائیے یہاں پہ کیا چیز لائی۔ اور میرے ناظرین، چینی کہاوت ہے، اگر آپ کی زبان میں مٹھاس نہیں ہے تو آپ کو دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ انسان کو اپنی زبان کی وجہ سے بہت سی عزت بھی ملتی ہے، وقار میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے انسان اکثر بے عزت بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے یہ جو زبان بنائی ہے اس میں کوئی ہڈی نہیں رکھی۔ اس کا فلسفہ یہی ہے کہ اس کو سافٹلی بولا جائے، پولائٹنس کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ انسان کے جتنے مسائل آتے ہیں 80% اس کی وجہ اس کی زبان ہوتی ہے۔ میرے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بھی آپ سے سیکھتے ہیں، آنے والے معزز مہمان گرامی سے ہم سیکھتے ہیں، بات کرنے کے ایک سٹائل، طریقہ کار، سلیقہ سیکھتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ایک دبنگ شخصیت تشریف لائی ہے، بے خوف، بہادر دلیل، بات کرتے ہوئے حق کی سیدھی اور کھری بات کرتی ہیں۔ میری مراد محمد اسلم نظامی صاحب ہیں۔ آپ انجمن جو حقیقی ہیں اس کے آپ سربراہ بھی ہیں اور صدر بھی رہے ہیں 2020 سے لے کے 2022 تک۔ آج کل شہر میں کچھ مسکنسیپشن چل رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے کہ کیا معاملات ہیں، انجمن حقیقی کیا ہے، انجمن تاجران حقیقی کیا ہے، اور دوسری کیا ہے، اور مرکزی کیا ہے، اور کیا کیا معاملات ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی نشست کے بعد آپ کی بہت سی باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ۔ خیر سر، یقیناً آپ کا سیاست کے ساتھ ایک تعلق ہے، چاہے آپ انجمن تاجران کی بات کر لیں، حقیقی کی بات کر لیں، مرکزی کی بات کر لیں، یا ایک جنرل الیکشن کی بات کر لیں۔ جنرل الیکشنز میں میں نے آپ کو دیکھا سپیچز کرتے ہوئے، اور جب دیوان صاحب نے لاسٹ جلسہ کروایا تھا اور جس میں آپ کہہ رہے تھے آئی لو یو شکور آباد، آئی لو یو فلاں، وہ سپیچ بھی ساری میں نے آپ کی سنی ہے۔ آپ کا پسندیدہ لیڈر کون ہے سیاست میں؟ مقامی سطح پہ؟ نہیں، ملکی سطح پہ۔ ملکی سطح پہ؟ ملکی سطح پہ جو ہیں فی الحال تو ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ فی الحال نون لیگ کے ساتھ ہے؟ ہاں جی۔ مطلب عارضی طور پہ ہے نون لیگ کے ساتھ؟ نہیں، پرماننٹ؟ جب تک جو ہے یہ مطلب آپ عمران خان کو لائک نہیں کرتے، آپ نواز شریف کو لائک کرتے ہیں؟ نہیں، وہ ایک یہ ہوتا ہے نا کہ مقامی سیاست اور ہوتی ہے، اچھا، مقامی سیاست اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیشنل سیاست اور ہوتی ہے۔ نیشنل سیاست میں کیا ہاں جی، موقف ہے؟ مقامی سیاست میں جو ہے وہ میاں نور الامین صاحب جو ہیں ٹھیک ہے۔ وہ بھائیوں کی طرح ہیں ہمارے۔ ملکی سیاست میں کیا ہے؟ ملکی سیاست میں پھر وہ آپ جانتے ہی ہیں سب کچھ۔ کس کو پسند کرتے ہیں آپ؟ ملکی سیاست میں فی الحال تو جو ہے 4 سے 5 لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کا فیوچر ہے۔ اگر یہ 4-5 لوگ فوت ہو گئے پاکستان تو مٹ جائے گا۔ کون کون سے؟ یہ جو زرداری صاحب ہیں، نواز شریف ہیں، یہ موروثی نظام ہے، موروثی سیاست ہے، تو مٹ جائے گا۔ آپ عمران خان کو لائک کرتے ہیں؟ نہیں، میں
ان کی جو ہے پالیسیز کو لائک نہیں کرتا، جو ان کا بیانیہ ہے نا میں اس کو لائک اس کو کرتا لائک کرتے ہیں آپ؟ مقامی سیاست پہ آپ کے نور المین وٹو صاحب آپ کے بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہوں۔ ہاں بھائیوں جی، کی طرح ہیں بھائیوں یا کی میں ان طرح۔ کو سپورٹ کرتا ہاں ہوں. جی۔ آپ کا سیاست میں استاد کون ہے؟ کس سے سیاست سیکھی ہے؟ سیاست کا جو ٹیچر ہے وہ زمانہ ہے، اور کچھ شخصیات بھی ہیں، ان کو پس پردہ رہنا چاہیے۔ مثلاً کون کون سی ہے؟ یہ جو ہم نے پروگرام لایا یا آج آپ کو زحمت دی ہے، ہم نے انہیں لوگوں کو پس پردہ نہیں رہنے دینا جن کو آپ رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں سب کچھ کھل کے سامنے آئے. نہیں، سیاست کس سے سیکھی، کس نے انگلی پکڑی، کون لے کے گیا، کون انٹروڈکشن کراتا رہا تھانے میں، کچہری میں، پنچایت میں، کون تھا جو آپ کو اپنا جانشین بھی کہتا رہا؟ اچھا، اس میں ایک جو ہے نا، ایک بات کی میں وضاحت دے دوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرومیننٹ کرے، اگر کوئی بھی آپ کو جو ہے، ایک کلاس کے بچے جو ہے، فرض کرو 50 بچہ ہوتا ہے اور آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ 50 کے 50 تو آگے نہیں جاتے۔ اس مطلب میں آپ یہ کا آپ نے پرسنل اپنی ٹیلنٹ، ڈیوٹی پرسنل ٹیلنٹ، آپ کی پرسنل ہارڈ ٹیلنٹ پہ ورکنگ، بندہ آپ کی سروائیو کرتا ہے۔ کمٹمنٹ، آپ کا ٹائم دینا بھی ہاں جی، شامل ہوتا ہے. ہاں جی، لیکن ہاں پھر جی۔ بھی کوئی استاد تو ہوتا ہے. نہیں، استاد تو ہوتا ہے، استاد بالکل میں نہیں سمجھتا کہ یہ میں بات آپ کو کہوں، کیونکہ اس میں جو ہے سیٹھ عبد الغنی رحمانی صاحب ہیں، وہ بھی میرے بڑے بھائی تھے، ان سے بڑا کچھ سیکھا، اور حافظ لیاقت علی خان، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان سے بہت کچھ سیکھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے جو ہیں کچھ ایسے پردہ بھی ہیں، ان سے بہت میرے کچھ سننے سیکھا۔ میں آیا ہے محترم حنیف رحمانی صاحب آپ کے بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، اور آپ کی کافی فرینکنس بھی تھی، دوستی بھی تھی، سیکھنے سکھانے کا عمل بھی تھا. کون سی ایسے، اور پھر یوں ہوا کہ راستے یکجا نہ رہے، وہ بھی انا پرست تھا اور میں بھی انا پرست. تو کیا معاملہ تھا راستے یکجا نہ رہے؟ نہیں، اتنا کوئی خاص پرابلم تو نہیں تھا، لیکن وہ پرابلمز جو ہے نا وہ پیدا ہو گئے ایک موقف پہ آ کون سا تھا؟ کے۔ بس وہ ایک جو بازار کی سیاست تھی، جو بازار کی نمائندگی تھی، ہم ایک ہوتے تھے، ہمارا بیانیہ ایک ہوتا تھا، ہمارا جو ہے نیریٹو وہ ایک تو ہوتا آپ کو تھا۔ اپنا جانشین کہا کرتے تھے. نہیں، وہ تو ان کی میں نے محبت ہے۔ میں نے جہاں تک سنا ہے تو وہ کہتے تھے کہ اگر میری بات کوئی آدمی کوئی سیاست کو سنبھالے گا جس میں میں ٹیلنٹ دیکھ رہا ہوں رحمانی برادری میں سے، یا جو ہارڈ ورکنگ ہے، کمیٹڈ ہے، وہ اسلم نظامی صاحب ہیں. اور اس لیول یہ کے جا کے محبتیں جا کے اس لیول کی نفرتوں میں کیسے بدل گئے؟ یہ ان کی محبت ہے، میں ان کی محبت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو، اگر انہوں نے ایسا کہا ہے، یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور ہم کبھی بھی ان کو، یہ ان کا یہ جو ان کی سوچ ہے، کبھی بھی ان کو ہم شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس طرح کی ابیلٹی ان کو آج آج ڈلیور کریں گے آج آپ انشاءاللہ۔ دو مختلف ڈائریکشنز میں کھڑے ہیں. جی، کیا حنیف رحمانی صاحب جھوٹے ہیں، بادعید ہیں، بے ایمان ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے یہ ایک لائف پروگرام ہے، جی. تو اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے سوال ہوں جن کا جو ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سا جو ہے نہیں، آپ کو آزمائش ایسے سے ایسے گزرنا پڑے۔ ایسے کوئی تفضات ہیں تو آپ کو ان سے؟ نہیں، وہ اپنی جگہ پہ بات ٹھیک ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ کی جاتی ہیں، ابھی ان چیزوں کا اب ان وقت نہیں جواب ہے۔ دینے کا آپ کہتے ہیں کہ وقت نہیں آیا، ہاں، ایک وقت ابھی آئے گا وقت انشاءاللہ. نہیں ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں لایا جا سکتا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ چلیں دوبارہ ہم ری جوائن ہو جائیں، آجا اتھوں جوڑ لیے جتھوں یاری ٹوٹی سی؟ کبھی کوئی کوشش جی کی، کوئی بالکل، ایفرٹس کی؟ بالکل، میرا کوئی ان کی ذات کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. میرا ایک موقف پہ، ایک جگہ پہ اختلاف ہے۔ اگر اس پیج پہ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنی تاجر بھائیوں کے لیے، ان کے مفادات کے لیے، اگر ان کے لیے ہم اگر پولیٹکس کرتے ہیں تو میں ویلکم کروں گا ان کو۔ اگر اگر وہ علاقائی اشرافیہ اور مافیا کے ساتھ مل کے پولیٹکس کریں گے، وہ میں نہیں کروں گا۔ آپ بڑی اچھی سیاست دان ہے ماشاء اللہ. آپ نے اپنی کیکی جتنے تاجران بنائی، الیکشنز ہوتے ہیں
اور آپ ایک فیملی میں سے دو لوگوں کو آمنے سامنے کر دیتے ہیں، ایک سالہ ہوتا ہے دوسرا بہنوئی ہوتا ہے، خود آگے نہیں آتے، ان دونوں کو آگے کھڑا کر دیا. کبھی سوچا نہیں گھر ٹوٹ جائے گا، فیملی ٹوٹ جائے گی، اللہ نہ کرے ان کی ڈیورسز ہو جائیں یا سیپریشن ہو جائیں، اتنے بڑے لاسز ہو جائیں گے. وہ میری بات سنیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے کچھ سیکھا ہے یا میں نے ان سے، اگر اگر اتنا وہ بصیرت رکھ کے مالک ہیں، جی. اگر وہ اتنی بصیرت رکھتے ہیں تو وہ ٹکراؤ والی پالیسی پہ نہ آئے. تو وہ آمنے سامنے کھڑے کر دیے، کلوز ریلیشن شپ. ہاں جی. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا یہ ہونا چاہیے تھا؟ سیاست اتنی میں بے رحم ہے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں ہم نے بڑی کوشش کی. ایک طرف فیصل مجید صاحب ہیں، ایک طرف اجاز صاحب ہیں، تو یہ دیکھیں ہم نے بڑی کوشش کی اس پہ، اور میں سمجھتا ہوں جیسے ہمارا کلچر ہے، جیسے ایک روٹین ہے، اور جو میرٹ ہے، جی. میرٹ یہی بنتا تھا. اگر ایسا ہوا تھا تو پھر بڑے کو پرائرٹی دینی چاہیے تھی، چھوٹے کو وڈرا کرنا چاہیے تھا. نہیں، چھوٹے کو آپ خود آمنے سامنے آ اپنے جاتے. رشتے کا آپ نے پہلے اناؤنسمنٹ کی تھی، انہوں نے اناؤنسمنٹ کی؟ ہم نے پہلے ہم نے کی، ہم نے باقاعدہ طور پہ پریس کانفرنس کی تھی، ہم نے اعلان کیا تھا. اس وقت انہوں نے اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی. ہم نے اپنے امیدوار کا اعلان کیا تھا، اس وقت یہ ہمارے ساتھ تھے. ایسا کچھ بھی ہوا کہ آپ نے اپنا ایک وفد بنا کے ان کی طرف بھیجا تھا کہ اگر آپ اپنے گروپ سے فلاں فلاں لوگوں کو نکال دیں تو ہم فیصل مجید کو بلا مقابلہ منتخب کرانے کو تیار ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم نے جو ہے وہ گروپ بھیجا تھا، صرف اس بات کے لیے ہی بھیجا تھا کہ یار یہ لیٹیگیشن میں ہم نہ جائیں. ٹھیک ہے، اگر فیصل مجید بھی ہمارا نمائندہ تھا، جی. مرکز انجمن تاجران حقیقی کا یہ بھی نمائندہ تھا، سینئر نائب صدر تھا. جی. میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ ایسے کریں وفد کہ میں کوئی انجمن قطب تاجران بودلہ حقیقی. صاحب، حافظ غلام رسول صاحب گئے تھے، ہاں اور جی. ڈیمانڈ یہ کی گئی تھی کہ آپ اسرار لودھی صاحب اور تاج محمد رحمانی صاحب کو اپنے گروپ میں سے نکال دیں نہیں تو ہم نہیں، آپ کو ایسی بلا کوئی بات مقابلہ منتخب نہیں. کروا نہیں دیں. ایسی کوئی بات نہیں. بزنس ہے. نہیں نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ان کو نکال دیں یا ان کو نکال دیں. میرا صرف موقف یہ تھا کہ جو ہماری تنظیم ہے انجمن تاجران حقیقی، یہ اس کے فورم کا جو ہے کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. یہ ہماری پارٹی کے ٹیگ پہ اس کو جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہم کریں گے، یہ بات تھی. لیکن بس انہوں نے پھر وہ انجمن تاجران حقیقی کب سے بنی؟ آیا یہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں؟ اور اس کی نمائندگی کیا ہوتی ہے تھانے میں، ڈی پی او کے پاس یا ڈی ایس پی کے پاس، یا جہاں جہاں بکیا جو لوگوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے آپ اس کو لے کے جاتے ہیں، آگے چلاتے ہیں پراپر؟ ہاں جی بالکل، اللہ کے اس کی فضل سے. فارمیشن کب آپ نے کی، یعنی کہ کب معاشرف ٹوٹنے آئی؟ یہ ہم نے جو ہے 2022 میں اس کو بنایا. 2020 سے 22 تک آپ صدر تھے؟ ہاں جی. میں 2013 سے جو ہے 2013 کا الیکشن میں نے تمام شعبہ حجات کا لڑا ہوں. وہ تقریباً 600 ووٹ کا الیکشن تھا، اور وہ میں نے، اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے عزت دی، میں نے ون کیا. اس میں تمام شعبہ حجات تھے. ٹھیک ہے. صرف جو آپ کو کہا جاتا ہے ٹیگ لگتا ہے جی کلاتھ مرچنٹ کے ہیں، صرف وہ نہیں، سارے لوگ ہی شامل تھے. اور آپ صدر رہے؟ ہاں جی. کب سے کب تک؟ یہ 2013 کا الیکشن ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا جو الیکشن کا جو ایک آئین تھا وہ یہی تھا کہ جب تک تا الیکشن، ٹھیک ہے، یہی جو صدر ہے وہی رہے گا. ٹھیک ہے. اس کا یہ آئین تھا. اس کے بعد وہ الیکشن نہیں ہوا. ٹرم نہیں تھی، کوئی ٹنور نہیں تھا. نہیں، کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس کے بعد کوئی ایسا بھی ہوا کہ حقیقی کہ آپ صدر بھی رہے ہیں؟ ہاں جی. وہ ہم نے وہ ایک وہی چیز کو اٹھا کے ہم نے جو تمام شعبہ حجات تھے ہم نے ان کو اکٹھا کیا، اور ہم نے پھر مرکزی انجمن تاجران حقیقی کا ایک فورم بنایا. اس میں سب دوست، ہر تمام شعبہ حجات کے دوست شامل ہیں. اس کے بھی آپ نے الیکشن لڑا؟ جی بالکل، سب دوستوں نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا. یعنی کہ الیکشن ہوا تھا یا سلیکشن ہوئی تھی؟ انجمن تاجران حقیقی کی سلیکشن ہوئی تھی. ہاں جی. آج آپ اسی سلیکشن کے خلاف ہیں؟ جی. آپ اسی سلیکشن کے آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو؟ اب دیکھیں میری بات سنیں، ایک جو تنظیم ہوتی ہے نا، ایک تنظیم کا صدر ہونا، جیسے ایک آپ عوامی پریس کلب بنایا ہوا ہے اس کا صدر ہونا، یا اوور آل آپ اپنی باڈی کا صدر تو خود سلیکٹ کر سکتے ہو نا.
ٹھیک ہے. اور انجمن تاجران کی جو حقیقی ہے اس کا ایک نمائندہ، اس کو آپریٹ کرنے والا یا ڈرائیو کرنے والا، آپ اسے بوری کہہ لیں میں اپنی، یا عارضی ہاں طور جی، پہ کہہ لیں. میں سلیکشن کے بالکل خلاف ہوں. ٹھیک ہے، سلیکشن اچھی چیز بھی ہے، لیکن اس کے اگر قواعد و ضوابط پورے کیے جائیں پھر اس کے مطابق ہو سلیکشن، پھر اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اپنی تنظیم میں اگر سلیکشن کے ساتھ بیٹھے ہیں یا ایک نمائندہ بن کے بیٹھے ہیں، اب مثال کے طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے، اب پی ٹی آئی کا کوئی تو چیئرمین ہے کہ نہیں ہے، جی جی وہ اپنے طور سر پہ انٹرا پارٹی، ایک پوری باڈی ہوتی ہے، انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں سارا وہ کچھ تو ہے. کر سکتے ہیں نا، وہ میری تو یہ حق ہمیں دینا سلیکشن کرنے میری یہ کا. وش تھی. ہاں جی اسلم نظامی صاحب ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں جمہوریت کا، ہمیشہ نعرہ جی لگاتے ہیں بالکل. الیکشن کا، ہمیشہ نعرہ لگاتے ہیں میرٹ کا. اور وہ اسلم نظامی صاحب جب اپنی باری آتے ہیں اور اپنی پارٹی میں سے سلیکشن کر کے 2 سال کے لیے صدر بن جاتے ہیں، کیا یہ کھلا تضاد نہیں نہیں، ہے؟ یہ تضاد نہیں ہے. ہاں دیکھیں، ہم اپنی تنظیم کو اپنے مطابق چلائیں گے، اپنی اختراع، اپنی پالیسی کے مطابق، اپنی ابیلٹی کے مطابق چلائیں گے. جو اس کو ڈرائیو صحیح کر سکتا ہوگا ہم اس کو ہی ہم آگے لگائیں گے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو انجمن تاجران حقیقی ہے آئیں اس کے ساتھ کمپیٹیٹ کر لیں، ہم اچھا، بالکل اس بات سے ایک مرکزی انجمن تاجران ہے نا؟ نہیں. چل کب ہے؟ آپ اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ میں اس کو جو ہے قبضہ مافیا، قبضہ مافیا. قبضہ مافیا. چلے قبضہ مافیا. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتا دیں. ٹھیک ہے. مجھے آپ دیکھیں، آپ بھی تو سٹیزنز ہیں نا. جی 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 بالکل. اس کو مد نظر رکھ کے آپ اپنی راہ بھی آج آپ نے پیش کرنی ہے. جی بالکل. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ لوگوں کو ہم نے تا حیات نہیں، میری بات سنیں نا، ان کو ہم نے تا حیات تسلیم کرنا ہے یا تا قیامت تسلیم کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا دیں. یہ میرا سوال ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ میں ڈیموکریٹک، ایک پروگریسو ایک میرا مائنڈ ہے، اور میں ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا ہوں. جمہوریت ہونی چاہیے جی، اور الیکشنز ہونے چاہیے، اور جس کو اپنی پاپولیرٹی پہ بہت زیادہ مان ہو، ناز ہو، اس کو الیکشن سے ڈرنا نہیں چاہیے. چاہے ایک چھوٹی سی تنظیم ہو، چاہے ایک پریس کلب ہو، چاہے انجمن تاجران ہو، چاہے وہ مرکزی ہو، چاہے وہ حقیقی ہو، الیکشنز کو آگے آنا چاہیے. آگے آنا چاہیے. بھائی جان، گزارش یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پروٹوکول کے لیے، اپنے چھوٹے سے تھوڑے سے پروٹوکول کے لیے انہوں نے پورے شہر کا ستیہ ناش کر دیا ہے. کن لوگوں نے؟ جو کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نمائندے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہ جو قبضہ مافیا ہے. ہمت کرے نا نام لے تو. ہمت کیا، جو میری اپوزیشن ہے، جو میرے کمپیٹیٹر ہیں، ہمیں پتہ چلے، ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ آپ کی اپوزیشن کون ہے. یہ جو اپنے آپ کو رجسٹرڈ تنظیم کہتے ہیں، اس کے آگے میں کیا کہوں؟ کون ہے سر یہی انجمن تاجران جو قبضہ مافیا تاجران ہے جیلی انجمن تاجران. اچھا، جیلی انجمن تاجران. معاملات کیا ہوئے کہ وہاں پہ آپ نے اپنی کیکی بنا لی، جیلی کو چھوڑ کے آپ نے وہاں پہ کیا مسائل آئے؟ وہ مسائل یہ آئے تھے کہ دیکھیں، نمائندے کا کام ہوتا ہے اپنے چھوٹے سے چھوٹے تاجر کی بھی نمائندگی. جب بڑوں کے لیے نمائندگی اور ہوگی، چھوٹے دکاندار کے لیے نمائندگی اور ہوگی. انصاف کا پیمانہ بدل جائے. ہاں جی، یہ جو ہے یہ بہت بہت بڑا بلنڈر تھا. ٹھیک ہے، بہت بڑا بلنڈر. ٹھیک ہے. اور میں اس بات کو لائک نہیں کرتا تھا. میں نے جو ہے ہے ویسے ان کے ساتھ رہے بھی آپ کچھ سال. جی. کتنے سال گزارے ان کے ساتھ؟ میں نے ایز اے سٹیزن ان کے ساتھ ایسے میں نے کوئی ان کا ممبر بن کے یا ان کا کوئی نمائندہ بن کے نہیں گزارے. ہاں جی. میں جب بھی دیکھتا ہوں نا، یا معاملات کچھ ہوتے ہیں، آپ بڑا اگریسو موڈ رکھتے ہیں، آپ بڑا جارحانہ آپ کا لیول ہوتا ہے، ایک موڈ ہوتا ہے. یہ خود بنایا ہوا ہے یا مطلب مینوفیکچرنگ ایسی ہے، شروع سے ہی ایسا ہے، بائی برتھ ایسے ہیں، یا آپ تھوڑا سا مطلب جو کمنٹس دیکھتا رہتا ہوں فیس بک پہ بھی ایسا ہوتا رہتا ہے، 2 تھڑے ادھر آپ کمنٹ کر رہے ہو، ادھر وہ کر رہے ہیں، پوسٹیں لگا رہے ہیں، چیزیں ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہے؟ مطلب ایک پولیٹنس کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے، ٹیک اینڈ گیو کیا جا سکتا ہے، مکالمہ کیا جا سکتا ہے، جس کے ساتھ بندے کو کوئی ایشوز ہیں بیٹھ کے بھی بات کی جا سکتی ہے. کبھی کی ہے کوشش ایسی کوئی؟
نہیں ایسی کہ یار میرے فلان کے ساتھ مسئلہ ہے، چلے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. میں فرض کرتا ہوں چودھری شاہ صاحب کے ساتھ مسئلہ ہے، ہاں جی چلے جائیں کسی دن نوکنگ کریں، جناب اسلم نظامی صاحب آیا ہوا ہے، جناب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم بیٹھے ٹیک اینڈ گیو کریں، جو معاملات ہم بیٹھ کے حل کرتے ہیں، سیٹل کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں آپ کے 80% مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں آپ کو نہیں فرمانی صاحب کے ساتھ اس میں بیٹھ کے مکالمہ کریں، بات کریں، کچھ مان لیں، کچھ منوا لیں، کچھ ٹیک کر لیں، کچھ گیو کر لیں، کچھ کنونس ہو جائیں، کسی پہ کر لیں. یہ زیادہ اچھا نہیں ہے نہیں بالکل. جب کہ گیپ ڈال کے دوریاں ڈال کے پھرنے ہیں، سب کچھ یہ کر لیں. اصل میں نا یاز بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو یہ تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ میں اگریسو ہوں، میں اڑ جاتا ہوں، میں صرف یہ ایک کچھ منفی شخصیات، کچھ متنازع شخصیات جو ہیں، مجھے پتہ ہے، مجھے علم ہے، انہوں نے میرے بارے میں یہ تاثر پیدا کیا ہوا ہے. لیکن یہ تاثر پیدا کیا ہوا ہے. میں فرض کرتا ہوں کہ اگر دو گروپس کے درمیان لڑائی ہوگی نا تو یہ ان کی صلح نہیں ہونے دے گا. یا اگر صلح ہو رہی ہے تو یہ جا کے کہیں گے جناب تسی میرے تو بغیر صلح کر رہے ہو. مجھے مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں جو اس طرح کی چیزوں کی کوئی، تو ہم اس کی بجائے صلح پسند کیوں نہیں بن جاتے؟ ٹیک اینڈ گیو کرنے والے، کوئی ذات میں فلیکسیبلٹی، کوئی کچھ، یہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ بھائی بات سنیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا تو دیکھیں آپ بھی سنی سنائی بات کر رہے ہیں، یا تو آپ کوئی ایسی کوئی اگزامپل پیش کریں، یا تو کوئی آپ ایسا کوئی واقعہ پیش کریں، بتائیں مجھے، تاکہ میں اس کو آپ کو کلیئرٹی دیتا ہوں. یہ بھی آپ سنی سنائی بات کر رہے ہیں. چلیں میں اس پہ آتا ہوں. تو ایسی حقائق کے ساتھ میں مثال دیتا ہوں. کوئی تعلق سر میں مثال دیتا ہوں. سول سوسائٹی اتحاد کا میں بھی ممبر ہوں. آپ بھی جو نیشنل میٹنگز ہوئی تھیں، ابھی فارمیشن اس کی پراپر نہیں ہوئی تھی، آپ تشریف لایا کرتے تھے. آپ سول سوسائٹی اتحاد کو صرف اس لیے کوئٹ کر گئے، آپ چاہتے تھے کہ مجھے صدر مرکزی انجمن تاجران لکھا جائے، اور انہوں نے آپ کو لکھ دیا صدر مرکزی وہ جو حقیقی انجمن تاجران. آپ کہتے تھے کہ میری جو نومینیشن ہے، میری نمائندگی ہے، وہ پورے سب کی ہے. تو وہاں پہ ایک نام لکھنے سے پرابلم آیا تھا. نہیں، اور آج تک میں نے جہاں بھی سول سوسائٹی اتحاد کی بات آتی ہے، آپ اتنے لمبے لمبے نیچے ٹیکسٹ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ایسی تیزی پھرتے ہیں. اچھا مثال کے طور پہ، اور اس سلسلے میں ایویڈنس کے ساتھ کریم سرور معاویہ صاحب نے بھی آپ سے کہا تھا کہ ہم آئیں گے، ہم سے بات کریں گے، سارا کچھ کس موضوع پہ؟ یہ سول سوسائٹی اتحاد کو نہیں، یہ آپ موضوع کو جو ہے نا مکسچر نہ کریں. نہیں، میں ایک تو کچھ کر گئے، ایک آپ نے چھوڑ دی اسے، آپ گئے نہیں کبھی کسی میٹنگ میں. دوسرا جہاں پہ سول سوسائٹی اتحاد کی آج سر آپ نے رگڑا پھیرنا ہوتا ہے. میرے بھائی ابھی تو رگڑا پھیرا نہیں ہے، ابھی تو کچھ نہیں کیا. اگریسو ہو گیا. نہیں مطلب کہ مجھے رگڑا پھیرنے کا حق نہیں ہے. اگر کوئی غلط کرو گے، دیکھو میں آواز تو بنوں گا نا، نہیں بنوں گا. سول سوسائٹی اتحاد نے کہاں پہ غلط کیا؟ نہیں مثال کے طور پہ اب دیکھیں، پہلے اب اتنے سوال یکدم کریں گے تو میں جواب بھی تو میرے سنے نا. مقصد یہ ہے کہ سول سوسائٹی ایک ہمارے شہر کی انتہائی جو ہے ایک اہم اور اچھی تنظیم ہے. شکریہ. کام اچھے کر رہی ہے. میرا تنظیم کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو جو بھی جتنا بھی آپ کو جو ڈیٹا جو بھی آپ کو ڈیٹا دیا گیا ہے نا، وہ آپ کو جو ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ مرکزی انجمن تاجران کو رجسٹرڈ کیوں لکھ رہے ہو آپ؟ بس بات ہوئی تھی نا. یار میں نے غلط کہا تھا. ٹھیک، اگر آپ رجسٹرڈ ہی نہیں ہو تو آپ کیوں لکھو؟ میں کیوں نہیں لکھتا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ نہیں ہے. ہاں جی. سو آپ اس کو رجسٹرڈ نہ لکھیں، صرف اتنا لکھتے ہیں مرکزی انجمن تاجران. میں نے یہ کہا پھول ہو جائیں گے یہ اچھا اس میں آپ مجھے یہ بتائیں، کیا میں نے غلط کہا تھا؟ ٹھیک ہے. اگر اس پہ لیٹیگیشن کیا گیا، جبکہ میرے سے آپ کو کیا جواب؟ میری بات سنیں. کہتے جی میں نے ایسے نہیں کرنا تھا، اس میں ان کا بغض سامنے آ رہا تھا. مقصد یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے جو سول سوسائٹی کے ممبران ہیں وہ تو میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. ان کو تو علم ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کس بیس پہ جو ہے کہ مجھے مائنس کیا گیا. ان کو تو علم ہی نہیں ہے. سر اپنا موقف دینا، کبھی مجھے آپ یہ بتائیں، سول سوسائٹی کا کبھی یہ ایجنڈا بنا ہے اس بات کو ڈسکس کرنے کے لیے کہ فلاں نے کوئٹ کیا ہے تو اس کو بلا کے پوچھا جائے، اس کو بلایا جائے؟ تو یار اللہ کے بندے مجھے یہ بتائیں، پھر آپ کہیں گے کہ یار بعض چیزیں تو ایسی ہیں جو ناقابل برداشت ہیں. نہیں میری بات سنیں آپ،
آپ کو پتہ ہے سول سوسائٹی کیا ہے ان کا؟ آپ جانتے ہیں؟ آپ بتا دیں. نہیں، آپ ایز اے سول سوسائٹی کا ممبر ہونے کے ناطے لیکن مجھے نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ آپ بتا دیں. یہی آپ کا اور میرا فرق ہے. آپ بتائیں گے تو مجھے پتا یہی میرا اور آپ کا اختلاف ہے. ادھر سے ہی میں اگریسو ہوتا ہوں بھی. آپ ایک ممبر ہو، ٹھیک ہے، آپ نے آئین پڑھے بغیر ان کو جوائن کر لیا. ٹھیک ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب آئین میں تضاد ہوگا، جب ایک سنگل پرسن اگر پوری سوسائٹی کو اگر آپریٹ کرے گا، جس میں کوئی کنسلٹیشن نہیں ہوگی کسی کو نکالنے کے لیے، کسی کو انٹر کرنے کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، پسندیدہ شخصیات کو انٹر کیا جاتا ہے. سب دوست ہیں، اس میں کون سا وظائف ہے یا کون سا اسکالرشپ ہے، سب دوست ہیں، بھائی ہیں، لیکن طریقہ کار سے اختلاف ہے. آپ فرما رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. کہ بڑے ایماندار لوگ ہیں اس میں شامل ہیں، بڑے اچھے جو ہیں، ان کی پروگریس اچھی ہے، آؤٹ پٹ اچھی ہے. لیکن اگر اس کو اگر ہم زیادہ پڑھے لکھے طریقے کے ساتھ اڈاپٹ کر لیں تو بہت اچھی بات ہوگی. اس کی انکمنگ آؤٹ گوئنگ اس کی اگر ہم بہتر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر نہیں کریں گے چلے گی تو پھر بھی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سول سوسائٹی تھا جب رجسٹرڈ ہوا، اس کا سارا آئین میں نے پڑھا. جب سے یہ بنی ہے تب سے کوئی نیا ممبرس نہیں آیا. جب سے یہ بنی ہے ہم نے کسی کو نہیں نکالا جو ہمارے ایگزسٹنگ ممبرس ہیں. اب آپ مجھے اس کے بارے میں بتا دیں کہ کون آیا ہے، کون گیا ہے، کس نے، ایک شخص نے من مانی کی ہے، کہاں مشورے نہیں ہوئے اور آئین میں کیا لکھا ہے. میری بات سنیں، پہلی بات تو ہے آپ نے آئین پڑھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں. دوسری، آپ نے آئین میں کیا پڑھا ہے؟ نہیں، میری بات سنیں، میں بتاتا ہوں. اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا، سول سوسائٹی میں کوئی انٹری نہیں ہوئی یا کوئی آؤٹ نہیں ہوا، تو جب سول سوسائٹی ہم نے بنائی تھی نا، اس وقت آپ نہیں تھے. اس وقت جو ہے زیادہ سے زیادہ 30 لوگ تھے، ٹھیک ہے، 30 سے پھر 40 ہو گئے، 45 ہو گئے، ادھر فریز ہو گیا. ایک لسٹ ریڈی ہو گئی، ٹھیک ہے، کہو تو میں آپ کو وہ لسٹ دکھا دیتا ہوں. اگر کہو تو اس میں آپ کا نام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کیری آن پلیز. اس میں اور بھی دوست ہیں جو شامل کیے گئے، ان کا بھی نام نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آیا نہیں ہے، نیا شامل نہیں ہوا، تو شامل کیے گئے ہیں. تو اب دیکھیں کہ کسی کو تنظیم میں شامل کرنے کے کوئی قوانین تو ہونے چاہیے. کوئی ضابط ہوتے ہیں. کسی کے اوپر مرتیو ڈنڈ لگانے کے لیے یا کسی کا کورٹ مارشل کرنے کے لیے اس کے بھی قوانین ہونے چاہیے. میں آپ سے اس کے متعلق آخری سوال کر رہا ہوں. اس کے پہلے پریزیڈنٹ کے مطلب الیکٹ کیا جاتا ہے، آپ اس میں بھی نہیں تھے. جی، اس سے پہلے جتنے 2 اجلاس ہوئے آپ اس میں بھی نہیں تھے. ابھی تو یہ مارز وجود میں آئی نہیں تھی اور آپ کٹ کر کے بھی چلے گئے. نہیں، مارز وجود میں نہیں. مارز وجود میں کہو تو میں آپ کو لسٹ دے دیتا ہوں. جی. جب مارز وجود میں کوئی چیز آتی ہے تبھی اس کو جو ہے لسٹ انلسٹڈ کیا جاتا ہے. بھائی جان، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں، میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں. میں آپ کو جو ہے نا وہ پوری ایک لسٹ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا. ہاں جی، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. وہ ٹھیک ہے، آج کا انٹرویو پورا آپ نے سول سوسائٹی میں کرنا ہے. نہیں، سوری، میرے تو ہم کچھ کر رہے ہیں، اس کو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. سول آخری بات کر رہا ہوں کہ سول سوسائٹی کے جو معاملات ہیں، جو شخصیات ہیں، ان کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، طریقہ کار سے اختلاف ہے، کچھ طریقہ کار سے اختلاف ہے. آگے بڑھتے ہیں. آپ صدر بنے کی سلیکشن ہوئی، آپ کی پرفارمنس کیا رہی؟ کیا کیا کام ایسے تھے جو قابل فخر کارنامے سر انجام دیے؟ اس کی ایک ایگزامپل ہے بھائی جان. اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ میں نے جو ڈیلیور کیا ہے اپنے شہر کو،
جو میں نے نمائندگی کی ہے 2 سال کی ہے 5 سال کی ہے 10 سال کی ہے میں نے جتنی دیر بھی نمائندگی کی ہے میں نے پبلک کو ڈلیور کیا کیا کوئی ریکوریز کروائی ہیں میری ٹف سنیں ٹائم نا کروائی ہیں میری نیبرز سنیں میں نا کیا تھا؟ میں اس کو شارٹ کٹ کرتا ہوں میں نے ڈلیور کیا انہوں نے 25 سال نمائندگی کی ہے دوسری پارٹی نے انہوں نے 25 سال نمائندگی کی ہے کر رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی ڈلیور کیا ہی ہوگا کے آئے ہوئے ہیں شاید وہ انہوں نے بھی ڈلیور کیا ہی ہوگا نا جی 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 میں اپنے جو میں نے ڈلیور کیا ہے میں اس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں آؤ اپنا نمائندہ اتارو جمہوری نظام اڈاپٹ کرو الیکشن لڑو میں بھی کہہ رہا ہوں اور وہ آئیں اور یہ میری جو ہے جو میں نے ڈلیور کیا ہے میں اس بیس پہ جو میں نے ورک کیا ہے مثلا بندہ رہتا ہے نا کسی کے پاس جاتا ہے ہمارے ہم جا کے کہتے ہیں دیکھیں آپ نے مجھے 2 سال کے لیے صدر بنایا تھا میں نے آپ کا یہ کام کیا 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 ہمارے اگر آپ کو یہ پسند ہے اچھے ہیں تو آپ دوبارہ مجھے ووٹ دے دیں جی جی میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی جب سے ہم جب سے بیٹھے ہیں باہر سے آؤٹ آف سٹی سے 20 بار یعنی کہ اتنی دفعہ جو ہے وہ پولیس آئی ہے اس نے انٹر کیا ہے اپنے آپ کو جب ہمارے بندے کو جب اس نے پکڑا ہے ہم نے جانے نہیں دیا یعنی کہ آپ کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ کوئی بھی باہر سے لین دین کا معاملہ ہے ہم نے ادھر ہی کوئی چیک کا معاملہ ہے کوئی پولیس کا معاملہ ہے تو آپ نے وہاں پہ بیٹھ کے سیٹل کیا ہے آپ نے بندہ پولیس کے ساتھ نہیں جانے دیا آپ کے ٹینور میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہو رہا ہے ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے تو پیچھے سے آپ تاریخ جو اوراق پلٹ کے دیکھ لیں ادھر سے مقامی تھانے والے لے جاتے تھے آپ کا یقیناً ایک منشور ہے نا کوئی بھی آدمی الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے منشور ہے آپ کے پاس 2 منٹ آپ اپنا منشور بیان کر دیں اپنے ناظرین کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں تک بات پہنچ رہی ہے آپ ان کو بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں میں بھائی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک باشعور معاشرے کا ایک باشعور معاشرے اور زندہ معاشرے بنانا چاہیے ہمیں اس کا حصہ بننا چاہیے جیسے زندہ معاشرے ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ حویلی لکھا کی زمین اتنی بنجر اور بانج ہو چکی ہے کہ 2001 سے لے کے 2025 تک وہی نمائندگی اور اسی پیٹرن پہ موروثی نظام ایک جو ہے ایک ٹرانسفر ہو رہا ہے یعنی کہ بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ابیلٹی نہیں ہے ہمارے شہر میں کسی اور میں نہیں ہے ایک بندہ 2001 میں ایک بندے ہاں جی اور وہ 2026 تک کنٹینیو میں یہ میرا پیغام یہ ہے یار مجھے کوئی شوق نہیں ہے میں با ایمان بات کرتا ہوں حلفن بات کرتا ہوں مجھے آپ ایز اے ورکر یوٹیلائز کریں میں اپنی تاجر برادری کو یہ پیغام دے رہا ہوں ٹھیک ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کم از کم کوئی اپنا ہونے کا ثبوت دیں کہ ہم زندہ ہیں ایسے مردہ قومیں کرتی ہیں ایسے مردہ لوگ کرتے ہیں مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز کروائیں کہ کوئی مرضی آ کے آپ کے اوپر مسلط ہو جائے پہ آپ بلیو کریں بالکل جمہوری نظام کے کام کریں آپ کا ٹینور پورا ہو جاتا ہے دوبارہ پھر آ جائیں آپ لیکن تھرو الیکشن آتا ہے تھرو الیکشن آئیں اور اس میں ان کی عزت ہے اگر تھرو الیکشن آئے گا نمائندہ اور ان کے کام کرے گا اور ان کا پابند ہوگا ایسے تو جو بن کے بیٹھ گیا ان کو کیا پرواہ ہے آپ سن رہے ہیں انتہائی قابل احترام جناب محمد اسلم نظامی صاحب کی پیاری سی گفتگو اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ میرا منشور یہی ہے کہ بھلے مجھے نہ ووٹ دیے جائے لیکن الیکشن تو کرایا جائے الیکشن ہونے چاہیے میرا سب سے بڑا جو ایشو یہ ہے کہ 2001 میں سے 1 سے لے کے ٹل 9 ایک ہی پریزیڈنٹ ہے اور وداؤٹ الیکشن اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جو معاشرہ ہمارا ہم زندہ معاشرے کا حصہ بنے ہم میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے میرے ناظرین آج ہمارے عوامی پریس کلب رجسٹرڈ حویلی لکھا میں ہمارے جو وائس چیئرمین ہیں اظہر منیر کلیا صاحب تشریف فرمائے لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا وقت دے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں محترم قابل احترام کیوم چوہان صاحب ٹائم ہمیں دے رہے ہیں میں اپنے کیمرہ مین کا انتہائی مشکور ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں علی حسن صاحب ہیں مہربانی فرماتے ہیں
اور پیارے ناظرین، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں شیئر کرتے ہیں، آپ ہمیں لائک کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، آپ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں اپنے پروگرام کو گفتگو جاری کرتے ہوئے آگے اسلم نظامی صاحب سے ایک کویشچن کرنا چاہوں گا کہ سر، آپ کو موجودہ شرافیہ سے کیا کیا ایشوز ہیں، کیا کیا اشکال ہیں؟ آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ شرافیہ کے پاس جانا، شرافیہ کے پاس بیٹھنا، شرافیہ کی سرپرستی لینا، یہ مجھے منظور نہیں ہے، تو شرافیہ سے کیا مراد ہے؟ اشرافیہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان، ہر بندہ وہ اشرافیہ ہے جو محاذ آرائی کو بنیاد بناتا ہے، جو محاذ آرائی کرتا ہے، رسا کشی کرتا لڑائیاں تو ہے، آپ بھی رسا کرتے ہیں، گیری کرتا ہے۔ لڑائی تو آپ کی بھی نہیں، ہوئی لڑائی تو کچھ میں دیر نہیں پہلے کرتا۔ تو ایک دکان کی بنیاد پہ ہوئی تھی۔ نہیں، وہ میرا رائٹ تھا۔ لڑائی تو ہوئی تھی نا؟ نہیں، لڑائی نہیں ہوئی لڑائی تھی۔ نہیں ہوئی تھی؟ نہیں، لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ پولیس وغیرہ کو آئی تھی، ایسا نہیں، کچھ معاملہ ہوا؟ پولیس ہمارے لیے ہے نا، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، آپ اپنے دفاع کے لیے ہے۔ اگر کوئی میری شاپ پہ آ کے کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے گا تو میں نے دفاع نہیں کرنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ شرافیہ وہ ہے جو محاذ رائی کرتی ہے، جو محاذ آرائی کرتی ہے، رسا گیری کرتی ہے، رسا کشی کرتی ہے، قبضہ اور گروپ کی شکل میں۔ قبضہ کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ میرا میٹر ہی نہیں ہے تو آپ فلاں کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے رسا کھینچنا شروع کر دیں۔ کتنی دیر تک زندہ رہو گے آپ؟ ہمارے شہر میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے آپ پسند کرتے ہیں؟ ہاں جی، بالکل۔ کون سا ہے؟ دیوان شاہ زیب صاحب ہیں۔ کیوں پسند کرتے ہیں؟ میری بات سنیں، وہ نیوٹرل ہیں، وہ سرپرست اعلیٰ ہیں سول سوسائٹی کے، اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ نیوٹرل ہیں۔ ٹھیک ہے، دیوان مصداق صاحب ہیں، دیوان آفاق صاحب ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو لائک کرتے ہیں؟ ہاں جی، ان کو میں لائک کرتا ہوں۔ یعنی کہ یہ جو ہے نا، وہ یہ منفی بات نہیں کرتے، یہ سو رہتے ہیں، یہ گائیڈ نہیں ہوتے کسی کے بارے میں، اپنی رائے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، درد دل ہے، ہاں جی، درد دل ہے، اور لوگوں کے کام آتے ہیں۔ قاری ندیم سرور معاویہ صاحب ہیں، آپ انہیں بھی پسند کرتے ہیں؟ بالکل پسند کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو ادھر لکھ لیں نا، تاکہ وہ میری لسٹ شائع کریں، جو آپ کو تاثر دیا گیا ہے، جو آپ کو بریفنگ دی گئی ہے، وہ غلط دی گئی ہے۔ مجھے کسی نے بریفنگ نہیں دی۔ ہاں جی، مجھے تاثر دیا کسی نے، اور میرے تو اپنے ذاتی اور دیوان اخلاق صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، اور ان کے ساتھ میں ایسے تھا جیسے ہم دوست ہیں، اچھا ہم بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بزرگ تھے ہمارے، بڑا احترام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جتنے بھی سول سوسائٹی کے ممبران ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ سارے بھائی ہیں ہمارے، یہ سارے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ ہاں، اگر ایک دو شخصیات کے اوپر اگر آپ نے سب کو لائن میں کھڑا کرنا ہے، یہ دیکھیں نا، آپ کمنٹس بڑے بڑے جہاں اور مثال کے طور پر، تو ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ پھر کہیں گے سارا اس میں پروگرام ہو گیا۔ نہیں، ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی کمنٹس نہیں تھا اس میں، ایک قانون جو ہے اس کی غلط ڈیفینیشن کی گئی تھی، ٹھیک ہے، وہ بچے گولیوں والی، اس کے قانون کی غلط ڈیفینیشن کی گئی تھی۔ میں نے جو ہے 2220، میری بات سنیں نا، میں نے آئین جب پڑھا، میں نے اس کا جب آئین نکالا، میں نے اس کی، آج بھی آپ اپنی آئی ڈی کو آن کریں، اس میں میرا آئین بھی آپ ریڈ کر لیں جو میں نے پڑھا تھا، پی پی سی کا، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ پڑھ لیں، اور جو نارمل فارمل ہے۔ اب دیکھیں، ایک آئین کی ایک ڈیفینیشن نہیں ہوتی ہے، یاز بھائی، آپ ایڈوکیٹ ہیں، اس کی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، اس کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، اس کی نوعیت ہوتی ہے، اس کی نوعیت پہ آفینس لگتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایسے، اس میں ایک شارٹ سا موقف دے دیں مجھے کہ وہ جو گولیاں بیچنے والے میں زیادہ قصور کس کا ہوتا ہے، کھانے والے کا، بیچنے والے کا، یا اس میں معاملے میں کیا ہونا چاہیے، وہ بھی ایک میسج دے دیں۔ نہیں، اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایک چیز پروسیس کے ساتھ، اگر دیکھیں ان کی بھی ضرورت ہے نا، لیکن اگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اگر وہ غیر قانونی سرگرمی میں ہے، تو اس کو بالکل اس کی پنشمنٹ ہونی چاہیے، لیکن اس کے جرم کے مطابق اس کی پنشمنٹ ہونی چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، یہی تو بات ہے نا۔ اگر ایک بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہاں یہ انہوں نے مجھے
میری شان میں گستاخی کیوں کر دی یار بھائی؟ کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا، سوال تو اٹھانا بنتا ہے. سوال اٹھانا بنتے ہیں. میرا آپ سے آخری سوال ہے، میڈیا سے کیا شکایات ہے؟ جس طرح کہ جیسے لکھا کہ پریس کلبز ہے، میڈیا پرسنز ہیں، ان سے کیا گلے شکوے؟ میں جو عوامی پریس کلب رجسٹرڈ ہیں، میں ان کا آج کا مہمان ہوں اور میرے لیے یہ باعث اعزاز ہے. اور میں اپنی ٹیم کی جانب سے، انجمن تاجران حقیقی کی طرف سے، میں آپ کی تمام ٹیم کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کا شکر گزار ہوں. مجھے اختلاف بالکل نہیں ہے میڈیا سے، کچھ شکایات یا کچھ ہاں جی، لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں کہ یار یہ جو پریس کلب والے، میں نے اکثر دیکھا ہے یار، ایک مچھلی بکری ہوتی ہے تو آپ اس کی رپورٹنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کسی جو پریس کلب کا جو ہے وہ کوئی پریزیڈنٹ ہی ہے، ایک مچھلی کی ایڈورٹائزمنٹ کرتا ہے، ایک مچھلی کے ریٹ کو وہ ایسے جو ہے وہ وائرل کرتا ہے. تو یار اس کے علاوہ یار اور بھی بڑے مسائل ہیں جو اس سے جو ہے جو پہلے قابل غور ہے. مثال نہیں، وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایز اے آپ کو صحافی ہونے، جرنلسٹ ہونے کے، اور اتنے بڑے بڑے کلب ہیں، اتنے بڑے بڑے چینل آ گئے اب ہمارے شہر میں، تو یار کیوں آپ ایسے، اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی وہ مردہ معاشرے کا حصہ ہے کہ آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں کسی کو، آپ اس بات کو ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ یار ایک بندہ جو ہے کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے انجمن تاجران کا، اس کے الیکشن ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے. میڈیا کا کام آپ کی آواز بلند کرنا، مظلوم کا ساتھ دینا، آپ کے ساتھ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا بنتا ہے. میں آن ریکارڈ آن لائن یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کو خود انوائٹ کیا، آپ نے مجھے کوئی اپروچ نہیں کیا یا میرے پاس نہیں آیا کہ میرا پروگرام ہے. میں نے آپ کو خود عرض کیا آپ سے، میں نے خود آپ کو ذمہ داری کے ساتھ پوسٹر بنا کے بھیجے، ہم نے اپنے پیج پہ لگائے، ہم نے سارا شیئرنگ کی. آج بھی آپ کو میں نے رابطے بھی رہا ہوں، کال لیا بھی ہے، اور آج آپ کا موقع بھی ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. میں فیوچر میں بھی آپ کے لیے میں پرومس آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، فیوچر میں بھی آپ کو کوئی بھی مسکنسیپشن ہے اباؤٹ میڈیا، ہمارے پاس تشریف لائیں. آپ پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں، ہم کریں گے. آپ اپنی بات، اپنے موقف کو آپ پیپرز پہ دینا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ اسے چینل پہ چلانا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، کسی کو جا کے بات ہی نہیں کرتے، آپ بھی اگر اپنی مسکنسیپشن لے کے پھر رہے ہیں تو پھر یہ تو حل نہیں ہوگا. نہیں، آپ کو پھر چیزوں کا میں اور کیسے بات کروں؟ کسی پریس کلب میں گئے ہوں پریس کانفرنس کرنے کے لیے، انہوں نے روک دیو نہ کیو کہ نہیں نظامی صاحب ہم آپ کو نہیں چلاتے، تو پھر تو واقعی ان کا فالٹ ہے. لیکن اگر نظامی صاحب اگر بلائیں صرف 3-4 لوگوں کو دعوت دیں، بقیہ لوگوں کو بلائیں نہ، دعوت ہی نہ دیں، پھر کیسے ہوگا؟ یار ایک بھائی جان سمپل سی بات ہے، 2020 میں یا 2021 میں الیکشن ہوا، ٹھیک ہے، 2013 میں الیکشن ہوا، 2023 میں الیکشن ہوا، 2026 میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابھی 26 سٹارٹ ہوا ہونا چاہیے. یہ کیا جو ہے الیکشن جو ہیں وہ میرے گراؤنڈ میں ہوتے ہیں؟ یہ تو سب کے لیے ہے نا. جی سمجھ رہا ہوں. کیوں نہیں ہوتا؟ یہ غلط بات ہے. الیکشن نہ ہونا غلط بات ہے. نہ ہونا میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے نا. تو پھر کیوں نہیں ہوتا؟ ہونا چاہیے. کیوں معذر آئی سارے اکٹھے ہوئے پڑے ہیں؟ کیا ملے گا ان کو؟ آپ نے کوئی کیا ملے گا کوئی الیکشن کمیشن بھی بنایا آپ نے؟ جی بالکل، الیکشن انہوں نے ان کو آپ نے الیکشن کمیشن کو ڈیڈ لائن آپ نے دی تھی کتنی دیر کے اندر آپ نے الیکشنز کو آنے ہیں، اور ڈیڈ لائن گزر گئی ہے. 3 ماہ ابھی ڈیڈ لائن باقی ہے. ہاں جی. اور الیکشن ہوں گے؟ جی بالکل الیکشن آپ کی طرف سے امیدوار کون ہوگا؟ جی ہمارا وہی امیدوار ہوگا جو ہمارا پہلے تھا. کون سا؟ بھائی اعجاز رحمانی صاحب. ان کو ریپیٹ کرنا ہے، وہی ہوں گے، انہیں کو ریپیٹ کرنا ہے انشاءاللہ. اور آپ کا جو الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے، آپ الیکشن کو آئے گا؟ نہیں، الیکشن کمیشن کی بھی ایک باؤنڈری ہوتی ہے. اگر الیکشن کمیشن اگر وہ کیونکہ ان کی جو ہم نے مدت طے نہیں کی، اگر وہ الیکشن فرض کرو، اگر فار ایگزامپل اگر وہ الیکشن کا حصہ بننا چاہے گا، اگر الیکشن کروانا چاہے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم الیکشن کمیشن اپنا نیا بنا لیں گے. ویسے الیکشن کمیشن میں کون لوگ ہیں؟ الیکشن کمیشن میں جو ہیں ایک محمد حسین سیال صاحب، جی ماسٹر اظہار صاحب، وہ چیف الیکشن کمیشن تھے. کیونکہ یہ ٹینیور میں الیکشن کمیشن چینج ہوتا رہتا ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یہ لائف ٹائم بن گئے ہیں الیکشن کمیشن. ویسے وہ آپ نے نہیں بنایا تھا؟
نہیں یہ ایک کوئی باڈی ہے جو وہ بناتی ہے نہیں الیکشن نہیں کمیشن؟ یہ ہمارے جو دکاندار تھے نا، ہمارے جی تاجر جی تھے، جی ان کی باہمی رضامندی سے، اور جو آپس میں جو فریقین تھے، جو کمپیٹیٹر تھے، ان کی کوآرڈینیشن کے ساتھ الیکشن کے ان کی حوالے سے آگے آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ میں فرض کرتا ہوں اگر وہ الیکشن کمیشن بھی نہیں الیکشن کو آتا، کوئی اور بھی الیکشن کی طرف نہیں آتا، اسلم نظامی صاحب کیا کرے گا؟ اسلم نظامی یہی کرے گا کہ پورے تاجر برادری کو اکٹھا کرے گا اور ان کی رائے شماری سے ایک الیکشن کمیشن بنائے گا، وہ الیکشن کمیشن پھر کب الیکشن کب کرے گا ایسا کب ایسا کرے گا؟ انشاءاللہ تعالی، کب ایسا کرے گا؟ بالکل بہت جلد۔ یعنی کہ نیا الیکشن کمیشن بنائیں گے، ہاں جی، اس کے بعد پھر الیکشن اناؤنس کریں گے؟ بے شک۔ اگر آپ کے اپوزٹ کو کینڈیڈیٹ آتا ہی نہیں، کو اپنے نومینیشن پیپر ہی نہیں جمع کرواتا تو آپ ہمیں بتا دیں ہم نے کس کو گھر سے کھینچ کے لے کے آنا ہے؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پالیسی پھر کیا اپنائیں گے؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کسی کو جا کے یہ تو نہیں، ہم باقاعدہ طور پہ لسٹیں ویسا کریں گے، ایک پورا شیڈول تیار ہوگا، الیکشن کا شیڈول تیار ٹھیک ہوگا، اس کا ضابطہ اخلاق تیار ہوگا، جو ہوتا ہے ٹھیک وہی شیڈول چلے گا جو پہلے الیکشن کمیشن کا شیڈول ہے، وہی ضابطہ اخلاق چلے گا جو پہلے ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس کو اویزا کریں گے، باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ کریں گے۔ اگر کسی کو شوق ہے نمائندگی کرنے کا تو آج تو وہ آ قربان سکتا ہے، ہم اس کو ویلکم کریں میرے گے۔ سر آپ کو بہت شکریہ، ہاں جی، آپ نے اچھی باتیں ارشاد فرمائی، آپ نے ہماری کڑوی سیلی باتوں کو بھی برداشت کیا، ہارڈ باتیں بھی تھی، سافٹ بھی تھی، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میں آپ کا مشکور ہوں، عوامی پریس کلب رجسٹرڈ آپ کا مشکور ہے، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جب جہاں جہاں حقائق کی بات آئے گی، جہاں جہاں سچ کی بات آئے گی، جہاں جہاں حق کی بات آئے گی، جی آپ انشاءاللہ ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے۔ جی آپ کا بہت انشاءاللہ، شکریہ، آپ کی ہماری طرف سے محبت اگر ہے۔ آپ کو کچھ بھی ناگواری گزری ہے تو ہم نہیں، آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ آپ بھائی ہیں، ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، بڑی خوبصورت اور اچھی باتیں تھی، آگے فیصلہ آپ خود کیجیے گا، اور میں ونس اگین مشکور ہوں پریزیڈنٹ کیوم چوہان صاحب کا، اظہر منیر کلیا صاحب کا، کیمرہ مین ناصر مقبول صاحب کا، کوآرڈینیٹر ہمارا علی حسن صاحب کا، اور مقصود جہانگیر کلیا صاحب کا۔ آپ اپنا ہمیشہ بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو اپنی سامان میں رکھے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔